وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، وہ کہتی ہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے تھے منی کو، ثم یخرج الی الصلاۃ، پھر آپ نکلتے تھے نماز کی طرف، فی ذلک الثوب، اسی کپڑے میں، وانا انظر الی اثر الغسل فیہ، اور میں دیکھ رہی ہوتی تھی دھونے کے نشان کی طرف اس کپڑے میں۔ متفق علیہ۔ ولمسلم، اور مسلم کے لیے، لقد کنت افرکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا، لقد البتہ تحقیق تھی، میں اس کو کھرچ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے کھرچنا، فیصلی فیہ، بس آپ اس میں نماز پڑھتے، وفی لفظ لہ، اور ایک لفظ میں اسی کے لیے مسلم کے لیے، لقد کنت احکہ یابسا، تحقیق میں اس کو کھرچ دیتی تھی اس حال میں کہ وہ خشک ہوتی تھی، بظفری، اپنے ناخن کے ساتھ، من ثوبہ، آپ کے کپڑے سے۔ اس حدیث مبارک میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جاتے اور آپ کے کپڑے پر میں جو منی کے آثار ہوتے تھے، منی کو میں دھوتی تھی اور انہی نشانات کے ساتھ دھلے، اتنی جگہ دھلی ہوتی، گیلی ہوتی، اور آپ اسی طرح نماز کے لیے نکل جاتے تھے، اور میں اس نشان کو دیکھ رہی ہوتی تھی جو دھونے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھرچ دیتی تھی، اور ایک میں یہ کہ یہ خشک ہوتی تھی تو میں ناخن سے اس کو کھرچ دیتی تھی۔ ان ساری احادیث سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، وہ پہلا مسئلہ جو باب سے اس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ کیا منی نجس ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں علماء کے دو گروہ ہیں، احناف اور امام مالک اور کچھ دیگر اہل علم کا یہ موقف ہے کہ منی نجس ہے۔ وہ اس کی نجاست کی کئی جو ہے نا وہ صورتیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی صورت وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد غسل کرنے کا حکم دیا، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری وہ توجیہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ پیشاب والی جگہ سے نکلتی ہے، تو وہاں سے جو بھی چیز نکلتی ہے وہ پاک تھوڑی ہوتی ہے، وہ نجس ہی ہوتی ہے۔ وہ پیشاب سے، اس رسے سے نکلنے والا پیشاب دیکھ لیں آپ، مزی دیکھ لیں، اور اسی طرح ودی، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ نجس ہوتی ہیں، تو منی کیسے پاک ہو گئی؟ اور اسی طرح وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر یہ پاک ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھونے کا حکم نہ دیتے، آپ کا اس کو دھونے کا حکم دینا، اس کو زائل کرنا، اس کو ختم کرنا، یہ اس کے نجس ہونے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ بات بھی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عورت کا جو کیفیت ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کی اصل جو ہے وہ منی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی اصل پاک ہو۔ جس طرح حیض انسان کی خوراک بنتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تو حیض، اس کے بارے میں، حیض کے خون کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ نجس ہے، تو لہٰذا یہ منی بھی پاک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ منی نجس ہے۔ اس طرح کے اور بھی کچھ انہوں نے عقلی اور انہوں نے چیزیں اپنے پاس جمع کر رکھی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو جمہور اہل علم ہے، یعنی جس میں امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، محدثین ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ منی جو ہے نا وہ پاک ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھونے کا حکم نہیں دیا۔ اس کو اگر خشک ہو جائے، اس کو گیلی کو بھی اگر بندہ کھرچ دے نا، گیلی کو بھی بندہ کسی چیز سے پکڑ کے صاف کر دے تو یہ پاک ہو جاتا ہے، کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ نجس ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ دھونے کا حکم دیتے، کیونکہ نجاست کے بارے میں یہ قانون ہے کہ جب تک اس کا جسم ختم نہ ہو جائے اور اس کی بو ختم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ جگہ پاک نہیں ہوتی، رنگ کی خیر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہاتھ سے کھرچیں گے یا جس وقت اس کو کسی چیز سے پکڑ کے اتاریں گے تو اس کے نہ اس کا پورا جسم اترے گا بلکہ اس کے دھاگوں کے اندر جو پیوست ہو چکی ہے چیز، اور اسی طرح اس کی بو بھی ختم نہیں ہوگی اس سے۔ تو جب دونوں چیزیں موجود ہیں تو اگر یہ نجس ہوتی تو پاک کیسے ہو گیا کپڑا؟ دوسری طرف وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شریعت نے تخفیفاً کہا ہے کہ انسان کے لیے مشقت تھی، اکثر انسان کا اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو شریعت نے تخفیفاً یہ بات کہہ دی ہے، تکلیف ما لا یطاق،
المشقت تجلب التیسیر، مشقت آسانی کھینچ لیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تخفیفاً اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کو جو ہے نا وہ صاف کر لو۔ یہ دوسری طرف سے جواب ہے، وہ کہتے ہیں یہ تخفیف ہے، جس طرح بچے کے پیشاب کے چھینٹے مارے جاتے ہیں، یہ تھوڑی مطلب ہے کہ بچے کا پیشاب پاک ہوتا وہ نجس ہی ہے، لیکن چھینٹے مارنے کی حکم دیا گیا ہے تخفیف کی غرض سے۔ جس طرح بلی ہوتی جو ہے نا وہ حرام ہے، لیکن اس کے جوٹھے کو حلال اس لیے کہہ دیا کہ تخفیف کی غرض سے، تو وہ کہتے ہیں یہ تخفیفاً کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ اہل علم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ رہی تمہاری یہ بات کہ پیشاب والی نبی نے غسل فرض کیا، وہ کہتے ہیں یہ حکم تعبدی ہے، اس کی علت یہ نہیں سمجھ آتی کیوں اگر پیشاب والی جگہ سے کسی چیز کا نکلنا غسل فرض کرتا تو پیشاب اس سے بالاتفاق نجس ہے، پیشاب ایک اتفاقی نجاست ہے، تو پھر پیشاب کے بعد بھی انسان کو غسل کرنا چاہیے تھا۔ پیشاب کے بعد غسل نہیں ہے جو اتفاقی نجاست ہے، تو لہٰذا اسی طرح مزی بھی بالاتفاق نجس ہوتی ہے۔ مزی اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو شہوانی خیالات ذہن میں آنے سے یا اپنے اہل کے ساتھ ابتدائی باتیں کرنے میں، ابتدائی معاملات کے اندر جو لیسدار پتلا سا پانی آتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو اس میں مزی کے بھی نجس ہونے میں سب کا اتفاق ہے، مزی نکلے غسل فرض نہیں ہوتا، پیشاب نکلے غسل فرض نہیں ہوتا، ودی نکلے غسل فرض نہیں ہوتا، خالی منی سے فرض ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس کی علت یہ بناتے ہو کہ پیشاب والی جگہ سے نکلا اور یہ نجس ہے لہذا غسل فرض ہوا ہے، تو پھر پیشاب بھی نجس ہوتا ہے، اس کے بعد بھی غسل کرو تم۔ بات سمجھ آئی؟ جبکہ اس کا جواب ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں امام مالک اور شافعی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے اتنی نرمی کرنا، عام طور پر آپ کی طبیعت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نجس چیز لگتی تو فوراً اس کو زائل کرتے، اس کو ختم کرتے، لیکن اس کو سوکھنے تک باقی رہنے دینا، کیونکہ سوکھتی تو تبھی ہے نا جب ٹائم گزر جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نجاست کا اگر یہ نجاست ہوتی تو آپ اتنی دیر تک نجس چیز اپنے لباس پر لگی کیوں رہنے دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نجاست نہیں ہے، نجاست ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا۔ بہرحال اس موضوع پر جانبین کے مناظرے ہیں، بحثیں ہیں، دلائل ہیں، بڑی تفصیلی بحث ہیں، لیکن میں جس مسئلے پر پہنچا ہوں نا واللہ عالم بالصواب، اور مسئلہ یہ ہے کہ منی کے نجس ہونے پر دلیل کوئی نہیں ہے۔ چلے منی کو آپ پاک نہ کہیں، اور اس کے اوپر پھر گھٹیا قسم کی باتیں بھی احناف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاک ہے تو پاک چیز تو کھائی بھی جاتی ہے، پھر آپ ایسے کریں ویسے کریں، یہ فضول قسم کی باتیں ہیں۔ تو بھائی جواب یہ ہے کہ آپ کی فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا کہ زوجہ کی جو رطوبت ہوتی ہے، لیسدار جو رطوبت نکلتی ہے وہ بھی پاک ہوتی ہے، تو اس پر بھی پھر آپ کو کوئی ایسے کہہ سکتا ہے۔ اور ہر پاک چیز کھائی تھوڑی جاتی ہے، مٹی پاک ہوتی ہے تو مٹی کھائی تھوڑی جاتی ہے، اور کئی چیزیں پاک ہوتی ہیں وہ کھائی تھوڑی جاتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر پاک چیز کھائی جائے۔ تو بہرحال یہ ان کے گھٹیا قسم کے اشکالات ہیں۔ اور پھر ہم انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف تم کہتے ہو چاروں مذہب برحق ہیں، اگر چاروں مذہب برحق ہیں تو تمہارے دو جو ہیں وہ چچا زاد بھائی جو ہیں حنبلی اور شافعی، وہ تو اس کو پاک کہتے ہیں، تو جب تم اس کو حق بھی کہتے ہو تو پھر مذاق کس بات کا اڑاتے ہو؟ اور بلکہ خالی حنفی یہ شوافع اور حنابلہ ہی نہیں بلکہ احناف میں سے بھی ابن ابی العز الحنفی ایک امام گزرے ہیں حنفیوں کے، ان کی کتاب بھی التنبیہ علی مشکلات الہدایہ، 5 جلدوں کے اندر کتاب ہے، ہدایہ کی وہ باتیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں اس پر انہوں نے تنبیہ کی ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نجس ہونا، تو اصل ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ طہارت ہے جب تک اس کی نجاست کی دلیل نہ مل جائے، تو اس کے نجس ہونے کی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس۔ بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان مبارک ہے، یہاں سے کسی بھی صورت میں منی کی نجاست نہیں ثابت ہوتی۔ یہ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر کہ اس کو صاف کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن نجاست کا حکم اس کے اوپر ثابت نہیں ہوتا۔ یہ اس کے متعلق کچھ بحث تھی۔ باقی جو جتنے پانی یا جتنے تقریباً نکلتے ہیں منی کے سوا، اس پر سب کا تقریباً اتفاق ہے وہ نجس ہی ہیں، چاہے وہ عورت کے ہوں چاہے وہ مرد کے ہوں، صرف اور صرف منی کے بارے میں اختلاف ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی،
کہ آپ کے گھر رہنے کا، سونے کا، نماز پڑھنے کے لیے وہی لباس تھا، اسی لیے اسی کو پہن کر چلے جاتے تھے۔ عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی جس کپڑے کے اندر صحبت کی ہو کیا اس کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو پڑھی جا سکتی ہے جب اس کے اوپر ایسا کوئی نشان نہ لگا ہو۔ اچھا، اس پر ایک اشکال یہ لوگ یہ کرتے ہیں جی اگر یہ پاک ہے تو پھر اس کو دھونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو بھائی دھونے کے ضروری نہیں ہے کہ دھویا صرف نجس کو جاتا ہے، پاک چیزیں بھی دھو لی جاتی ہیں۔ جیسے آپ کی قمیض پر آپ کی بلغم گر جائے، تھوک، یا ناک کا فضلہ، رینٹ وغیرہ گر جائے، تو آپ اسے دھوئیں گے کہ لگا رہنے دیں گے؟ دھوئیں گے نا، برا لگتا ہے۔ تو اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف نجس کو دھویا جائے، پاک چیزیں بھی دھوئی جاتی ہیں۔ اسی لیے اس کو ابن عباس سے ایسی روایت بھی منقول ہے بمنزلۃ المخاط والبصاق، یہ جو منی ہے یہ رینٹ اور بلغم کے قائم مقام ہے، اس سے اس کا حکم مختلف نہیں ہے۔ تو کسی صحابی سے، بلکہ جمہور کا یہی موقف ہے اس کی طہارتی کی طرف گئے۔ ہم کہتے ہیں چلو، ہمیں وہ کہتے ہیں تم اس کے پاک ہونے کی دلیل دو، ہم کہتے ہیں اس کے پاک ہونے کی دلیل یہی ہے کہ چیزوں کے اندر اصل طہارت ہے۔ جب ایک چیز کی نجاست ثابت نہیں ہوئی تو پھر وہ اصل طہارت پر ہی قائم ہے اپنی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسی چیزیں جو معاشرے کے اندر بطور عادت ہوں، وہ اس کے لیے جو ہے اس کو ہم شرم و حیا سے ہٹ کر نہیں شمار کر سکتے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اتنی جگہ جو تھی جہاں سے منی وغیرہ لگی تھی وہ گیلی تھی، باقی ساری قمیض خشک تھی، تو اس میں بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں یوں لگتا ہے کہ یہ معیوب چیز ہے، لیکن ان کے معاشرے میں یہ معیوب نہیں تھا۔ یعنی کہ ایسی چیز جو معاشرے کے اندر معیوب نہ ہو اور وہ یعنی کہ اس کا ایسے امور سے بھی تعلق نہ ہو جو بے حیائی کی طرف جاتے ہوں، فحاشی کی طرف جاتے ہوں، تو ان چیزوں کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا اپنے خامند کے لیے خدمت کرنا، اس کی صفائی ستھرائی، اس کے کپڑے دھونا اور یہ ضروریات جو اس کے لیے لازم ہیں، یہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ خامند کی خدمت کرنا عورت کے لیے یہاں سے معلوم ہوا۔ اور کھرچنا اور اس کو صاف کرنا، یعنی کئی صورتیں، جب گیلی ہو تو ویسے اس کو اتار دیا یا دھو لیا، اور اگر خشک ہو چکی ہے تو ویسے ہی ناخن کے ساتھ اس کو کھیڑ دیا۔ اگر یہ نجس ہوتی تو پھر ناخن کے ساتھ نجاست کو کھیڑنے کا تصور ذہن سے بڑا دور چلا جاتا ہے، یہ نہیں ممکن۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے ساتھ، یعنی کہ مختلف کیفیات تھی اس کی۔ تو یہ ہے حدیث مبارکہ جس سے یہ مسائل بھی اخذ ہوتے ہیں۔ جی ایک منٹ ٹھہر جائیں، بند کر دیں۔ وعن ابی السمح رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو السمح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، دھویا جائے گا لڑکی کے بچی کے پیشاب سے اور چھینٹے مارے جائیں گے بچے کے پیشاب سے۔ اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم، اس کو نکالا ابو داود اور نسائی نے اور صحیح کہا اس کو حاکم۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہی ہے کہ چھوٹا بچہ اگر وہ پیشاب کر دے، چھوٹے بچے سے مراد ما لم یأکل الطعام، جب تک وہ کھانا نہیں کھاتا۔ کھانا کھانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا گزر بسر، اس کا پیٹ کھانے سے جب تک نہیں بھرتا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچہ 5-4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس کو ٹکڑا روٹی کا پکڑا دیا جاتا ہے، اور چیزیں کھلا دی جاتی ہیں، لیکن اصل اس کی جو زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے وہ دودھ پر ہی ہوتا ہے۔ یہ دیگر چیزیں اس کو ویسے ہی بطور تلذذ، لذت کے لیے دے دی جاتی ہیں، جس طرح انسان کا اصل گزر بسر کھانے پر ہوتا ہے، اور پھل اور یہ پینے کی چیزیں ویسے ہی گزر بسر کے لیے ہوتی ہیں، ساتھ تلذذ کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جب تک بچے کی خوراک کا دار و مدار اس کے دودھ پر رہتا ہے، اس کا پیٹ دودھ سے بھرتا ہے جب تک، اور باقی چیزیں وہ ویسے ساتھ کھاتا ہے، تو
یہ ٹھیک ہے، البتہ جب دودھ سے اس کا پیٹ نہ بھرے، دودھ سے وہ بھوکا رہے جب تک کوئی اور چیز نہ کھائے، ساتھ اس کا گزارا نہ ہو، پھر اس کے لیے حکم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک اس کی مکمل غذا پیٹ بھرنے کے لیے دودھ کافی ہو۔ بات سمجھ آئی ہے میری؟ تو لڑکے کا جو پیشاب ہے اس سے چھینٹے مارے جائیں گے، دھونا ضروری نہیں ہے، اور جو بچی کا پیشاب ہے اس سے اس کو دھو لیا جائے گا۔ اس میں اصل حکمت کیا ہے اللہ جانتا ہے، یہ فرق کیوں ہے اللہ جانتا ہے، لیکن علماء نے اس کی کئی توجیحات اپنی عقل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں ایک بات جو زیادہ سمجھ آتی ہے کہ بچے کو لوگ زیادہ اٹھاتے ہیں بنسبت بچی کے، تو بچے کو جب زیادہ اٹھاتے ہیں تو جب وہ پیشاب کرے گا زیادہ تو اس وقت تو پھر مشقت ہے زیادہ، بار بار دھونا، تو اس لیے اس کے لیے تخفیف کر دی گئی۔ بچی کو عام طور پر جیسے ہی پیدا ہوتی ہے اسی وقت سے بچی کے معاملے میں حیا والا پہلو انسان کا غالب ہوتا ہے، تو اس کے لیے ذرا اٹھانے کا معاملہ بچے کی بنسبت کم ہوتا ہے۔ تو یہ بات لکھی ہے، اور بھی توجیحات لکھی ہیں لیکن میرے خیال میں ان کو ذکر کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ شارع نے کہہ دیا، اور فقہ حنفی کے نزدیک بچی اور بچے کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دونوں کا دھویا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ فرق شریعت نے تخفیف کی غرض سے ہی انشاءاللہ کیا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ بعض لوگ اس حدیث کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں جی بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، پاک نہیں ہوتا۔ پاک کس نے کہا ہے؟ پاک نہیں ہوتا وہ نجس ہی ہے، لیکن شریعت نے آپ کے لیے تخفیف کر دی ہے، بس ایک نرمی کر دی ہے، جس طرح اور کئی حرام چیزوں کے ساتھ نرمی کی ہے۔ گدھا نجس بھی کہا ہے لیکن اس کے پسینے وغیرہ کی چھوٹ دے دی ہے، اور اسی طرح بلی کا جوٹے کی اجازت دے دی ہے، تو اسی طرح یہ بھی ہے نجس ہی لیکن شریعت نے اس میں کچھ تخفیف کر دی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔